السلام علیکم، میرا نام نجیب اللہ مندوخیل ہے اور میں ضلع جوب سے تعلق رکھنے والا ہوں اور صوبہ بلوچستان کا باشندہ ہوں، اور میں چونکہ باڈی بلڈنگ فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوں بحیثیت ایک استاذ، بحیثیت ایک کوچ، بحیثیت ایک مینٹور، اور مجھے فٹنس انڈسٹری میں تقریباً 17-18 سال ہوئے ہیں، چونکہ میرے عمر کا کافی عرصہ فٹنس انڈسٹری میں رہا ہے اور بہت ہی کم عمر سے میں فٹنس انڈسٹری میں اپنی خدمات سر انجام رہا ہوں، جس میں کافی دورانیہ میرا اپنا کریئر، جہاں پہ میں نے اپنے کریئر بنانے کا سلسلہ کافی زیادہ میرا رہا، اور اس سے بڑھ کر میں نے اپنے اس فٹنس انڈسٹری فیلڈ میں نے تعلیم حاصل کی اور میں نے انٹرنیشنل لیول پہ کافی اپنے فٹنس کے حوالے سے کافی ڈگریاں کی اور تعلیم حاصل کی فٹنس انڈسٹری میں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں مختلف نیشنل لیول اور انٹرنیشنل لیول کانٹیسٹ کے لیے میں نے کافی تیاریاں کی، اور کافی ٹائم سے میں اس فیلڈ میں ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ، اور اس کے بعد پھر میرا کیونکہ میں نیشنل لیول پہ بھی کافی اعزازات اور اچیومنٹ لے چکا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں WBBPF ورلڈ باڈی بلڈنگ فزیک اینڈ فیڈریشن کے آرگنائزیشن کے ساتھ میں کافی ساتھ رہا ہوں۔ بلوچستان میں کافی ایسے فیڈریشن ہیں، ان کے ساتھ کافی عرصہ میں کام کرتا رہا ہوں، اور جن میں میرے کافی زیادہ میں نے اپنے اسٹوڈنٹس تیار کیے جو آج جو ہے پاکستان لیول پہ اور نیشنل لیول پہ اپنے تیاریاں کر رہے ہیں، اور وہ اچھے اس وقت بہت ہی اچھے مقامات پہ ہیں۔ تو بلوچستان میں باڈی بلڈنگ کو پذیرائی دینے کے لیے مجھے یہ لگا، کیونکہ اس سے قبل میں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں تھا، کیونکہ میری زندگی کا زیادہ عرصہ کوچنگ کا خاص کر میرا اسلام آباد میں رہا، اور کیونکہ میں وہاں پہ بھی اپنا جو میرا جم فٹنس سیٹ اپ ہے اور میں فٹنس انڈسٹری میں کام کر سکتا تھا، تو میں کافی کام میں نے وہاں تک کیا، اور میری کوشش یہ تھی زندگی بھر کوشش یہ رہی، خواہش یہ رہی کہ میں اپنے خدمات، اپنی نالج، اپنی جو میری سرونگز ہے وہ میں اپنے لوگوں کے لیے کروں، اور ایک وقت آیا کہ میں اس قابل بنا، اور مجھے یہ لگا کہ اب وقت آ گیا ہے میں اپنے لوگوں کے لیے، اپنے وہ لوگ جو ان علاقوں میں جاؤں، وہاں پہ کام کروں جو لوگ زیادہ پسماندہ ہے، جن کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ان ضروریات میں سے میں اپنا یہ حصہ ادا کر سکتا تھا کہ میں نے جوب شہر میں، جو کہ میرا آبائی گھر بھی ہے، یہاں پہ میں نے اپنا ایک فٹنس زون کھولا، اور میں نے ایک انٹرنیشنل لیول کے جم کا قیام کیا، جو کہ بلوچستان میں اور جوب ڈویژن میں سب سے پہلا ایک ٹرینڈ میں نے یہاں پہ سیٹ کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ میں نے کافی ایسے اقدامات اٹھائے کہ میں باہر سے بڑے انٹرنیشنل لیول کے میں پلیئر یہاں پہ لے کر آتا تھا اپنے علاقے میں، یہاں کی یوتھ، یہاں کے عوام، ان کے لیے مختلف ایونٹس یہاں پہ رکھتا تھا، اور یہاں سے یہاں پہ میں نے کافی لڑکوں کو نیشنل لیول پہ کافی تیار کیا، اور بہت سے ایسے لڑکے ہیں جو یہاں پہ نیشنل لیول پہ کافی کانٹیسٹ جیت چکے ہیں، اور آج وہ خود مختلف ہبز میں، فٹنس ویل سینٹرز میں لڑکوں کو ٹرین کرتے ہیں، وہاں پہ سر انجام دے رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر یہ تھا کہ صوبے میں ان فٹنس کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے بہت ہی زیادہ کام درکار تھا، کیونکہ یہاں پہ اگر آپ نیوٹریشن ڈیفیشنسی اٹھائیں، میل نیوٹریشن اگر آپ ریشو اٹھائیں، اگر آپ ریسرچ دیکھیں، تو یہاں پہ نیوٹریشن کے حوالے سے یہاں پہ لوگوں میں بہت ہی خاطر حد تک جو ہے ضروریات کافی زیادہ تک تھی، اور اس کے برعکس صحت کے حوالے سے یہاں پہ لوگ جو ہے مختلف قسم کے وہ بیماریوں میں سفر کر رہے ہیں۔ یہ بہت سی چیزیں تھے، بہت سے زیادہ لوگ ایسے تھے جن کو شوگر کے امراض لائق تھے، جن کو دل کے حوالے سے بہت سے امراض لائق تھے، اور جو کہ ایک بہت بڑی ڈیزیز دوسری ہے تھائرائیڈ، جو ہے کہ تھائرائیڈ کے حوالے سے بہت سے یہاں پہ بیماریاں لائق تھی لوگوں کو۔
کیونکہ ہم لوگ زیادہ طور ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ایک فٹنس سینٹر میں جائیں اور وہاں پہ ہم لوگ صحت پہ کام کریں. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جائیں وہاں پہ اور ہم صحت پہ کام کریں, اپنی فٹنس برقرار رکھیں, اپنے فٹنس کو فٹ رکھیں. مگر اس کے برعکس کافی چیزیں میں نے یہاں پہ دیکھی کہ یہاں پہ لوگ بیسیکلی بنیادی طور پہ لوگ ہیلدی نہیں ہے. کوشچن تو یہ ہوتا ہے کہ ہم جم جائیں اور مطلب ایسے مقامات جائیں کہ ہم وہاں پہ خود کو فٹ کر سکیں. یہاں پہ بہت ایسے میں یہ اضافہ کرنا چاہوں گا اپنی اس بات میں کہ یہاں پہ مجھے 4 سال ہوئے ہیں اپنے شہر میں فٹنس انڈسٹری میں کام کرتے ہوئے, اور مور دین 1500 سے زیادہ کیسز ایسے میں ڈیل کر چکا ہوں, اور انشاءاللہ الحمدللہ ہمیں بہت کامیابی بھی اس میں ہوئی. اس میں زیادہ تر ایسے کیسز تو آپ کو جم میں ملیں گے کہ لوگ ٹرانسفارم کرتے ہیں, ویٹ لاس کرتے ہیں, فیٹ لاس کرتے ہیں, اپنے آپ کو مطلب لین کرتے ہیں, اپنے مسلز بناتے ہیں, اپنی فٹنس کو برقرار رکھتے ہیں. لیکن اس سے زیادہ مطلب ہم نے سب سے زیادہ کام اس چیز پہ کیا کہ یہاں پہ لوگ ہیلدی نہیں ہے, لوگ بیمار ہیں. تو میرے پاس اکثر ایسے ینگسٹرز آتے ہیں, ایسے لوگ آتے ہیں, مختلف عمر کے اشخاص آتے ہیں. تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں مطلب باڈی بنانی ہے, یا ہمیں اس لیول کا ہمارا گول ہے, ہمیں یہ کرنا ہے. تو جب پھر میرا خود یہ اپروچ رہا ہے, فٹنس کا اپروچ میرا یہ رہا ہے کہ میں ان سے باقاعدہ طور پہ میں ان کی کنسلٹیشن کرتا ہوں. ہم اپوائنٹمنٹ رکھتے ہیں, ہم میں ان کے مختلف ہیلتھ سٹیٹس جاننے کی کوشش کرتا ہوں, اور پھر اسی اپروچ کے مطابق پھر ہم انہیں مختلف ٹیسٹ پریفر کرتے ہیں کہ آپ یہ ٹیسٹ کریں. اور وہ جب ٹیسٹ آتے ہیں تو ان ٹیسٹ میں مطلب لوگوں کو بہت سی مطلب آرگنز وائز ڈیزیز ہوتے ہیں, ان کے آرگنز ہیلدی نہیں ہوتے, ان کو مختلف بیماریاں لاحق ہوتی ہے جو کہ چونکہ اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو جب ہمیں وہ اس اپروچ کا پتہ چل جاتا ہے کہ لوگوں کو ایسی مختلف بیماریاں ہیں, ایسے مختلف ان کو مسائل درکار ہے, تو سب سے پہلے ہم ان بیماریوں کے لیے ان کو ایک اسپیسیفک نیوٹریشن, ایک اسپیسیفک ڈائٹ ڈیزائن کرتے ہیں, اور اسی ڈائٹ کے بہاف پہ ہم انہیں ان کے گول کے مطابق ہم انہیں ٹرین کرتے ہیں, ان کی ٹریننگ پیریوڈائزیشن اسکیڈولائزیشن کرتے ہیں. اور پھر ہم اسے ہر مہینے, ہر ویکلی اور منتھلی ہم اس کو مانیٹر کرتے ہیں. تو مہینہ 2 مہینے میں جو ہے ہم ان کو جب واپس جب ان کو ٹیسٹ کراتے ہیں تو ہم ان کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں آپ کے پہلے کہ آپ کے باڈی کنڈیشن آپ کی کس حالت میں تھی, آپ کا باڈی بلڈ لیول کس لیول پہ تھا, آپ کے آرگنز لیول کس کنڈیشن پہ تھے, آپ ہارمونل سٹیٹس آپ کی کیا تھی. تو وہ سارے ہم پری اور پوسٹ دونوں دکھاتے ہیں. ٹرانسفارمیشن تو ہم کر لیتے ہیں, ٹرانسفارمیشن تو کوئی ایشو نہیں ہے. ہم مطلب اس کو جس نے ویٹ گین کرنا ہو, ویٹ لاس کرنا ہو, فیٹ لاس کرنا ہو, تو وہ تو ٹرانسفارمیشن ہم ان کو کرا کے دے دیتے ہیں. لیکن سب سے بڑھ کے ہیلتھ کیا ہے, یونیورسل اپروچ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو ہیلدی کریں, بیماریوں سے اسے ہیلدی رکھیں, اس کے بعد پھر اس کو فٹنس کی طرف راغب کریں. اور میں امید بھی کرتا ہوں کہ ہمارے اس فیلڈ میں پڑھے لکھے لوگ آئے, چاہے ٹرینرز ہو, چاہے کوچ ہو, چاہے مطلب اس فیلڈ میں جتنے بھی آپ کے مینٹور ہو جو آپ کی سپرویژن کرے, وہ لوگ ایٹ لیسٹ پڑھے لکھے ہونے چاہیے. اگر بیسک ایجوکیشن تو ان کی ہونے کے علاوہ وہ اپنی فیلڈ میں اگر وہ اسپیشلائزڈ ہے, جو ان کی فیلڈ ہے, وہ اگر ٹرینر ہے, وہ اگر کوچ ہے, وہ اگر فزیوتھراپسٹ ہے, یا اگر وہ اپنے فیلڈ میں ان کو تھوڑی بہت ان کو اسپیشلائزیشن ہونی چاہیے, اور ان کو وقت کے ساتھ اپڈیٹ بھی رہنا چاہیے. فٹنس ہے کیا؟ عموماً یہ لفظ زیادہ سننے کو ملتا ہے. ہر کوئی آج کل کے دور میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں فٹنس بحال کر رہا ہوں, میں فٹنس کے لیے میں نے جوائن کیا, اور میں فٹنس کے حوالے سے ہم زیادہ سنتے ہیں. فٹنس کا کوئی ایسا فارمولہ ہے کہ ہم کہیں کہ ہاں ہم اس فارمولے کے تحت جو ہے جو ہمارے سٹینڈرڈز ہے, اور میں اس فٹنس کے سٹینڈرڈ پہ مطلب میں جو ہوں میں ہیلدی ہوں. تو بالکل آپ نے صحیح کوشچن کیا. فٹنس کے مختلف ٹیسٹس ہوتے ہیں, فزیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں, تو جن میں ہم جرنل 1-2 اس میں ہم ذکر کرتے ہیں جو کہ بہت ضروری ہے, اور جو عام یوتھ کو اور عوام کو اور ہر ایج کے بندے کو اس چیز کے حوالے سے اویئرنیس ہونی چاہیے. جب ہم کبھی ایکسرسائز کرتے ہیں, ہم لوگ ورک آؤٹ کرتے ہیں,
تو ہمیں یہ کچھ چیزیں تو ایسی ہے جو ہم فزیکلی جو ہمارا اپیئرنس ہوتا ہے، جیسے کہ ہماری باڈی ہے، ہماری باڈی کا فریم ہے، اور ہم مطلب ہماری باڈی پرسنٹیج، ہمارا فیٹ پرسنٹیج باڈی میں کتنا ہے، ان چیزوں کے برعکس جو کہ مین چیز جو ہماری فزیکل فٹنس مین جو ہے وہ ہماری کارڈیو واسکولرٹی پہ ڈیپینڈ ہے، جو کہ ہمارے دل کی صحت پہ منحصر ہے کہ ہمارا دل کس حد تک صحت مند ہے، ہیلدی ہے۔ تو جو ایک فارمولہ آتا ہے، فارمولہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے، جس کے حوالے سے ہم نے ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ایک فارمولہ دیا ہے کہ 220 ہم ایک میئرمنٹ رکھتے ہیں کہ جب ہم رننگ کرتے ہیں، ہم نے اپنے ہارٹ کو 220 کے پیمانے پہ جب ہم ورک آؤٹ کرتے ہیں پر 60 سیکنڈ، ہماری پر 60 سیکنڈ یعنی 1 منٹ کے اندر جب ہم ورک آؤٹ کرتے ہیں تو ہماری جو ہارٹ بیٹ ہے وہ ریسٹ حالت میں کس کنڈیشن میں ہے، اور پھر ہم جب ورک آؤٹ سٹارٹ کرتے ہیں اور ورک آؤٹ کے 3 منٹ ہم جب ریگولر ایک ویگوریسلی بہت ہی انٹینسٹی سے جب ہم 3 منٹ ریگولر ورک آؤٹ کرتے ہیں، تب ہمیں اپنی ہیلتھ، ہمارے جو پلسز ہے، ہارٹ بیٹ ہے، ہمیں یہ نوٹس کرنے چاہیے۔ طریقہ یہ ہے جو کہ یوتھ کو اس حوالے سے اویئر ہونا چاہیے کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں پوری رات ہم ریسٹ کر کے جب صبح اٹھتے ہیں، ہمیں اپنی باڈی کے ہمیں اپنی پلس ریٹ کاؤنٹر کرنی چاہیے، مانیٹر کرنی چاہیے پلس ریٹ کہ پر 60 سیکنڈز میں ہمارا ہارٹ بیٹ کتنے سیکنڈ بیٹ کرتا ہے، اور پھر جب ہم وہ فگر نوٹس کریں، اور اس کے بعد جب ہم جم میں جاتے ہیں یا کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں رننگ کی شکل میں، ایروبک ایکٹیویٹی کی شکل میں، جس میں انٹینسٹی ہو، تو آپ 3 منٹ تک ریگولر ویگوریسلی ورک آؤٹ کریں، اور 3 منٹ کے بعد آپ پھر اپنے ہارٹ بیٹ، اپنے پلسز بیٹ 3 منٹ جب آپ نے ریگولر ورک آؤٹ کیا اور اس شدت کے ساتھ جب آپ نے ٹریننگ کی، اور 3 منٹوں میں آپ 60 سیکنڈ کے حساب سے پلسز چیک کریں آپ کا ہارٹ بیٹ کس لیول پہ، کیونکہ صبح جب آپ نے پلس چیک کیا تھا ریسٹ حالت میں تو وہ نارمل تھے، اور جب آپ نے ابھی ورک آؤٹ کیا تو تیزی سے آپ نے اپنی باڈی کو ایک پیک پہ لے کر گئے، اپنے لمٹس کے بیونڈ آپ اس کو لے کر گئے ہو، تو اب آپ چیک کریے کہ آپ کا ہارٹ بیٹ کتنا ہے۔ دوسرا آپ نے یہ مینشن کرنا ہے۔ اس کے بعد تیسرا آپ کا یہ ہونا چاہیے جو 3 منٹ آپ نے ورک آؤٹ کیا ویگوریسلی، اس ایکٹیویٹی کے بعد آپ 3 منٹ کے بعد آپ جو ہے 1 منٹ آپ پھر ریسٹ کر لیں۔ جب آپ وہ 1 منٹ ریسٹ کرتے ہیں اس کے بعد آپ پھر اپنا پلسز چیک کر لیں۔ جب آپ پلسز تیسری مرتبہ تب چیک کرتے ہیں اور تب آپ کی باڈی پھر ریسٹ حالت میں جاتی ہے۔ جب آپ چیک کرتے ہیں وہ جو آپ کو ریسٹ حالت میں جو فگر آتا ہے وہ آپ نوٹ کریں، وہ آپ نوٹ کر لیں، آپ دیکھیں کہ وہ آپ کی ریسٹ حالت میں اگین کتنی آپ کی ہارٹ بیٹ آئی ہے پر 60 سیکنڈ کے حساب سے۔ تو آپ گوگل پہ بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ وہ باڈی جو ہے وہ ریسٹ حالت میں، ہماری ایک نارمل ہیومن باڈی جو ہے جو ریسٹ حالت میں اس کا ہارٹ بیٹ 60 سیکنڈز میں کتنا ہوتا ہے، وہ ایک اس کا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ اس کے ہیں۔ اور دوسرا آپ اس کو کس لیول پر لے کر گئے ہو، اگر وہ 150 سے نیچے ہے تو آپ کو امپروو کرنا چاہیے کہ آپ منیمم 150 تک لے کے اس کو جائے۔ اور ٹارگٹ ہمارا یہ رہتا ہے 220 جو ہم نے ایک ٹارگٹ رکھا تھا، اس میں پھر اگر آپ کا 220 آپ کا فارمولہ ہے تو اس میں آپ جتنی آپ کی ایج ہے، اگر ایک لڑکا 20 سال کا ہے، اگر ایک لڑکا ینگ ہے وہ 20 سال کا ہے تو اس کا ریکوائرمنٹ 220 ہے، اور اس میں آپ 20 سال مائنس کر لیں، 20 اس کا رہ جائے گا۔ تو آپ نے آپ جو ویگوریسلی ٹریننگ کر رہے تھے تو وہ آپ چیک کر رہے کہ وہ آپ کا 200 ٹچ کر رہا ہے کہ نہیں ٹچ کر رہا۔ سیم اسی طرح ہر ایج کے پرسن کے لیے وہ اپلائی کر سکتا ہے کہ وہ 220 اس کا گول ہونا چاہیے، اور اس میں اپنی ایج نکالے، چاہے 20 اور 30 اور 40 ایئر آپ وہ نکالے، جو فگر بچتا ہے وہ فگر آپ کا ٹارگیٹڈ ہونا چاہیے۔
اور اس بہا پہ، اور یہ آپ نے مہینوں میں امپروو کرنا ہے، ضروری نہیں کہ آپ نے دنوں میں امپروو کرنا ہے، کیونکہ ہارٹ خود ایک مسئلہ ہے، وہ اس کو ایک ٹائم سے اس کو آپ نے لے کر جانا ہوتا ہے۔ یقیناً بالکل میں پہلے جو تھا میڈیا میں کافی مطلب رہا ہوں، اور جتنے ہمارے نیشنل چینلز ہے جو کہ جن میں سر فہرست پی ٹی وی ہے جو کہ پاکستان ٹیلی ویژن ہے، پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ میں ڈراماز میں کام کرتا رہا ہوں، ایز اے ڈرامہ آرٹسٹ کام کرتا رہا ہوں، اسی کے ساتھ میں مختلف اس پہ میں ایز اے ماڈل کام کر چکا ہوں، اس کے ساتھ میں مختلف پروگرامز میں ایونٹس میں جو ہوں ایز اے اینکر میں نے کام کیا ہے، تو اور جس میں مطلب کافی وقت مطلب 10 سال تک میرا اس میں ایکسپیرینس رہا ہے، تو وہ کام میری ہابیز تھی، مطلب اسٹوڈنٹ لائف میں ہم تھے تو فٹنس کے ساتھ ساتھ جو تھے ہم میڈیا میں بھی مطلب مختلف پروگراموں مختلف جگہوں پہ میں نے کام کیا، لیکن کافی تقریباً کوئی 3 سے 4 سال ہوئے ہیں کہ میں میڈیا میں اب بہت کم ہی مطلب میں کام کر رہا ہوں، کیونکہ اس وقت میری جو سب سے زیادہ پریورٹی رہی ہے وہ فٹنس انڈسٹری میں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ فٹنس انڈسٹری میں اور خاص کر ہمارے شہر میں ہمارے لوگوں کے لیے مجھے مطلب زیادہ کام کرنا چاہیے۔ باڈی بلڈنگ فیلڈ فٹنس انڈسٹری میں میں کہنا چاہوں گا، کیونکہ ایک باڈی بلڈنگ نہیں ہے کہ جس باڈی بلڈنگ فیلڈ میں سپلیمنٹس اور پروٹین سپلیمنٹس، اسٹیرائڈز، اور جس طرح آپ نے کہا کہ پچ کے گالوں کو بھرنے کے لیے جو مختلف دوائیاں یوز ہوتی ہے، کیونکہ ایک باڈی بلڈنگ اس لیے زیادہ کانسپریسی میں آتا ہے اسٹیرائڈ کے حوالے سے، مختلف سپلیمنٹ کے حوالے سے، کہ باڈی بلڈر ایک جسم بناتا ہے، اور وہ جسم جو ہوتا ہے وہ بظاہر بڑا دکھتا ہے، خوبصورت دکھتا ہے، جو کہ مطلب سادہ الفاظ میں کہنا چاہوں گا کہ جو عام لوگوں سے کچھ پرے دکھتا ہے۔ اس وجہ سے باڈی بلڈنگ پہ زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ باڈی بلڈرز حضرات اسٹیرائڈ اور میڈیسن یہ چیزیں زیادہ یوز کرتے ہیں، لیکن میں ایک چیز پہ زیادہ زور بھی دوں گا اور ایک چیز کا ذکر بھی یہاں کروں گا کہ بدقسمتی سے پوری دنیا میں یہ نہیں کہ پاکستان میں باڈی بلڈنگ انڈسٹری میں یا فٹنس میں، پوری دنیا میں جتنا بھی سپورٹس ہے، جہاں پہ بھی سپورٹس ہوتا ہے، پورے سپورٹس میں سپلیمنٹس ڈرگس، اسٹیرائڈ یہ چیزیں یوز ہوتی ہے، لیکن چونکہ باڈی بلڈر کی باڈی پہ زیادہ اس کی جو اپیرنس ہے وہ زیادہ دکھتا ہے، تو اس وجہ سے لوگ زیادہ باڈی بلڈر کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ وہ، کیونکہ یہ چیزیں ڈرگ، اسٹیرائڈ یہ چیزیں جو ہیں یہ پوری دنیا میں پورے ایتھلیٹ، سپورٹس مین، پورے دنیا کے ہر سپورٹ میں یوز ہوتا ہے۔ جتنے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، جتنے بھی نیچرل باڈی بلڈنگ کے نام سے جتنے بھی دنیا میں ایونٹس ہوتے ہیں، میں آپ کو پورے کانفیڈنس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جتنے بھی نیچرل ایونٹس کے نام سے جتنے بھی کانٹیسٹ ہوتے ہیں، یہ سارے کانٹیسٹ ان نیچرل ہیں، ان دا سینس کہ جتنے بھی یہاں پہ لڑکے آتے ہیں، ایتھلیٹس آتے ہیں، چیمپئنز آتے ہیں، پرفارم کرتے ہیں کانٹیسٹس میں، یہ سارے ان نیچرل ہوتے ہیں، جو کہ انہی ڈرگز، انہی اسٹیرائڈ، انہی کو یوز کر کے وہ ان سٹیجز پہ جاتے ہیں، جو کہ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کیونکہ ہماری عوام جو ہے وہ جاتی اس طرح کے ان چیزوں کو زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے کہ میں نے نیچرل باڈی بنانی ہے، میں نے نیچرل مقابلوں میں جانا ہے، پارٹیسپیٹ کرنا ہے، اور ایسے فیڈریشن، ایسی تنظیمیں آتی ہے جو ایسے عوام کو میں ان دا سینس بولنا چاہوں گا کہ ان کو بیوقوف بنانے کے لیے ایسے ایونٹ بناتے ہیں نیچرل کانٹیسٹ کے نام سے، تو جس میں کہ جو مطلب بالکل ہی سراسر غلط ہے اور جو بالکل صحیح مطلب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ لڑکے اسٹیرائڈ یوز کرتے ہیں، میڈیسن یوز کرتے ہیں، اور مختلف قسم کے بڑے لیول پہ جتنے بھی ابیوزنگ ہوتی ہے ان ڈرگس کے، تو وہ یوز کر کے یہاں تک پہنچتے ہیں، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ آپ کا جو کوشچن تھا اسٹیرائڈ کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کے حوالے سے اور ان کے یوز کے حوالے سے،
دیکھیے جب آپ کسی فٹنس انڈسٹری میں جاتے ہیں یا کسی ویلنس سینٹر میں جاتے ہیں، جم میں یا کسی بھی اس میں جم وغیرہ میں، تو جم میں اگر آپ کے مثال کے ایز اے انسٹنکٹلی ہم ایک ایگزامپل اٹھاتے ہیں، ایک جم میں اگر 300 ممبرز ہیں تو ان 300 ممبرز میں یہ لازم نہیں کہ وہ 300 کے 300 ممبرز جو ہے وہ ڈرگز یوز کر کے وہ مختلف کانٹیسٹ لڑنا چاہیں گے یا کمپٹیشن پہ وہ جانا چاہیں گے. بمشکل اگر ایک اسٹیٹ ہے وہاں پہ بہت ہی زیادہ تعداد میں جمز ہے اور ان جموں سے جم میں بمشکل جو ہے 5 سے 6 لڑکے ایسے ہوتے ہیں، ایسے کھلاڑی ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم کمپٹیشن وائز تیاری کریں، ہم کانٹیسٹ پہ جائیں. تو وہ لوگ گنے چنے کچھ چند لڑکے جو ہوتے ہیں وہ اسٹیرائڈ یوز کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ ایک بڑے اسٹیج پہ جاتے ہو، بڑے اسٹیج پہ اپنے کنٹری کو آپ ریپرزنٹ کرتے ہو، تو آپ اس لیول پہ آپ کی باڈی بھی اس لیول کی ہونی چاہیے، اس لیول کا آپ کا انتھوزیازم ہونا چاہیے، پیشن ہونا چاہیے اس چیز کا. تو اسی لیول پہ آپ ہارڈ ورک کرتے ہو، اسی لیول کی آپ تیاری کرتے ہو، تو وہ یہ چیزیں یوز ہوتی ہے بدقسمتی سے، کیونکہ وہ چیزیں ہوتی ہے. اور باقی جو آپ کے 95% جتنے بھی لوگ آتے ہیں آپ کے جم میں، وہ فٹنس کے لیے آتے ہیں، وہ ہیلدی ہونے کے لیے آتے ہیں، وہ فٹ ہونے کے لیے آتے ہیں. جو آپ کے کانٹیسٹ والے لڑکے ہیں جتنے بھی آتے ہیں، وہ جو سپر فٹ ہونا چاہتے ہیں، تو وہ بائی پرسنٹ وہ 5% ہی ہوں گے زیادہ سے زیادہ. باقی ساری عوام جو ہے وہ فٹنس کے لیے آتے ہیں. اس کے ساتھ ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز تو بالکل ہر چیز کے ہیں، جو کہ ایک نیچرل چیز ہے. ایڈوانٹیجز اپنی جگہ پہ ہے اور ڈس ایڈوانٹیجز بہت زیادہ ہے. اگر آپ کوئی ڈرگز یوز کرتے ہو تو یہ جتنے بھی ڈرگز اسپیشلائزڈ لوگ ہیں وہ یہ چیز بخوبی جانتے ہیں کہ اگر آپ ایک سالٹ یوز کرتے ہو، اس سالٹ کے اگر 8 فائدے ہیں. ہر سالٹ اپنی فیملی رکھتا ہے، اپنی کریکٹرسٹکس رکھتے ہیں، اس کا اپنا ایک وہ ہوتا ہے. اگر ایک سالٹ 8 فائدے رکھتا ہے تو اسی کے ساتھ وہ 12 سائیڈ ایفیکٹ بھی رکھتا ہے. اور وہ یہ چیزیں ڈیپینڈ کرتا ہے، جنس ٹو جنس ویری کرتا ہے کہ وہ آپ کو وہ سائیڈ ایفیکٹ کتنے آپ پہ دکھتے ہیں. تو ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز ان کے ہیں اپنے ساتھ ہے. لیکن میں یہ بات اویئر کرنا چاہوں گا، یہ اویئرنیس کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ اگر گنے چنے وہ 5% لوگ جو چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے، ان کا کریئر ہوتا ہے، ان کا گول ہوتا ہے کہ میں نے کریئر اسی فیلڈ میں بنانے ہیں، وہ پروفیشنل ہوتے ہیں، ان لوگوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کوالیفائڈ لوگوں کے پاس جائیں. آپ اگر جم میں جاتے ہیں، آپ اگر ویلنس سینٹر میں جاتے ہیں، آپ ان کوچ کو ہائر کریں جو آلریڈی ان چیزوں کے اسپیشلائزڈ ہو. اگر آپ اسٹیرائڈ یوز کراتے ہو کسی کوچ سے تو آپ کو چاہیے کہ اس کوچ کی کوالیفیکیشن لیول کیا ہے. آپ کسی ٹرینر سے ٹرین کرتے ہو تو آپ اس ٹرینر کی کوالیفیکیشن کا اپروچ کریں اور باقاعدہ ایک میڈیکل ٹیم کے نگرانی میں، سپرویژن میں آپ وہ چیزیں کرو. یہ لازم نہیں کہ اگر کوئی جم کا اونر ہے تو وہ جم کا کوچ بھی ہوگا اور اسٹیرائڈ ایکسپرٹ بھی ہوگا اور وہ نیوٹریشن ایکسپرٹ بھی ہوگا، جو عموماً مطلب ہمارے سوسائٹی میں، خاص کر پاکستان میں اور زیادہ تر بلوچستان کے زیادہ ویلنس سینٹرز میں یہ چیزیں ہوتی ہے. اور جو گرو اور چیلے والا ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے، جو گرو تجربہ کرتا ہے، اگر لڑکا بن جاتا ہے، کامیاب ہوتا ہے تو وہ گرو بن جاتا ہے، اگر کامیاب نہیں ہوتا تو وہ گرو اور چیلا بعد میں مطلب نگیٹیو کمنٹس ان کے بیچ میں آتے ہیں. تو وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ایک پروفیشنل کام ہونا چاہیے، کوچ پروفیشنل ہونا چاہیے، پروسیس ایک پروفیشنل پرسو ہونا چاہیے. جیسا کہ آپ نے شہرت کے خطرے کے حوالے سے بات کی کہ میری شہرت کو خطرہ ہوگا، یقیناً شہرت کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے اور پروردگار جسے چاہے اسے شہرت دے. نہیں، کیونکہ ساری زندگی مجھے جو خطرہ اگر رہا ہے، ڈر رہا ہے، اور تو وہ مجھے اپنی محنت کم کرنے کا رہا ہے کہ مجھے ساری زندگی یہ رہا ہے کہ میں اپنے ساتھ کمپٹیشن کروں اور اپنے آپ کو اپنے سامنے رکھ کر میں اپنے ٹارگٹ رکھوں. تو ساری زندگی مجھے اپنی خود کو امپروو کرنے میں میری رہی ہے تاکہ میں خود کو امپروو کروں اور خود کچھ کر سکوں. اور میں آپ سب سے ایک کوشچن پوچھنا چاہوں گا کہ
دنیا میں سب سے پہلے چاند پہ کون پہنچا؟ یقیناً سب کو پتہ ہے کہ چاند پہ سب سے پہلے پہنچنے والا نیل آرم اسٹرانگ تھا. اور میں آپ سے پھر یہ اس کے اوپر کویشچن پوچھنا چاہوں گا کہ دنیا میں دوسرے نمبر پہ کون پہنچا، تیسرے نمبر پہ کون پہنچا؟ تو یقیناً آپ سوچ میں پڑ جاؤ گے، اور اس میں سے 95% لوگ جو ہے اس کویشچن کا جواب نہیں دے پائیں گے. کیونکہ ریزن یہ لوگ نہیں جانتے دوسرا کون گیا. جب آپ اپنے ایریا میں، اپنے لوگوں میں، اپنے ملک میں، اپنے اسٹیٹ میں، اپنے علاقے میں اگر آپ کچھ کرتے ہو، اچیو کرتے ہو، تو سب سے پہلے آپ بنیاد رکھتے ہو. جو بندہ کسی فیلڈ میں اپنی اچیومنٹ میں سب سے پہلے ایک چیز کی بنیاد رکھتا ہے تو لوگ اسی کو جانتے ہیں جو سب سے پہلے فرسٹ آتا ہے. نیل آرم اسٹرانگ کو سب جانتے ہیں کہ وہ چاند پر پہنچ گیا. اس کے بعد دوسرے آدمی کو کوئی نہیں جانتا کہ چاند پر کون پہنچا ہے. تو ذلت اور شہرت جو ہے وہ تو بے شک اللہ کے ہاتھ میں. اور میرا میسج بھی یہی ہے اور میری سجیشن بھی یہی ہے کہ آپ کو جو ہے ساری زندگی یو شوڈ ہیو ٹو ورک اینڈ امپروو یور سیلف. جی بالکل. گورنمنٹ سے تو ہم کیونکہ ہمارے جتنے بھی نمائندے ہیں، ریپرزنٹیٹیو ہے، وہ گورنمنٹ باڈیز ہے، تو میں ان سے ضرور یہ کہنا چاہوں گا، جو ہمارے اسپورٹس منسٹری ہے، جو ہمارے جتنے بھی دوسرے ایم این ایز، ایم پی ایز ہیں، میں ان سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ وہ جتنے بھی علاقوں میں ڈویژن لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ جتنے بھی فٹنس ہیلتھ سینٹرز ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ قائم کیے جائیں اور ان کو پروموٹ کیا جائے. اور جتنے بھی فٹنس ہب ہے ان لوگوں کو زیادہ پروموٹ کیا جائے فٹنس کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے. کیونکہ اگر ایک جم بنتا ہے تو 2 سے 3 اسپتال کم ہو جاتے ہیں. کوشش میری یہ رہی ہے کہ اکثر اوقات میں مختلف اسٹیٹ باڈیز کو یہاں پہ بلاتا ہوں اور ان کو ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ فٹنس میں جتنی ہماری ورلڈ اسٹینڈرڈائزڈ ایکوپمنٹس ہماری ڈیمانڈ رہتی ہے، ہمیں جن مسائل کا سامنا رہتا ہے، تو ہماری کوشش رہتی ہے، ہم ان سے اپیل کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں اس حوالے سے پروموٹ کیا جائے، ہمیں ہیلپ کیا جائے. اور سب سے بڑھ کر فٹنس کا تو کسی حد تک ہمارے یہاں اسپارٹن ہب میں ہم نے مطلب یہاں پہ کافی زیادہ چیزیں مطلب رکھی ہوئی ہے فٹنس کی حد تک. لیکن سب سے زیادہ جو ہمیں مسئلہ ہے وہ معذور افراد کا ہے، جو مختلف بیماریوں میں، پارکنسنز بیماریوں میں، جو پیرالائزڈ ہوتے ہیں، جو اپاہج ہو جاتے ہیں، جو معذور ہو جاتے ہیں، جو جن کو مختلف حادثات میں، ایکسیڈنٹس میں ان کے مختلف جسم کے اعضاء جو ہے وہ معذور پڑ جاتے ہیں. تو وہ یقیناً وہ جو ہے وہ یہاں پہ جم اور یہاں پہ جن کو فزیوتھراپی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو اس حوالے سے ایز اے فزیو تھراپی کے ہم وہاں کسی بیسک لیول تک ہم ان چیزوں کی نالج رکھتے ہیں. اور لوگوں کو یہاں پہ بہت ایسے مطلب پیشنٹ ہیں جن کو 5 سال 6 سال 7 سال تک سے زیادہ مطلب ان مسائل کا سامنا رہا ہو، جن میں ڈسک بلجنگ کا رہا ہو، جن میں مختلف مسائل رہے ہوں، تو ہم ان کو یہاں پہ ریکور کرتے ہیں، ان کو ٹائم دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں، ان کے ساتھ ان کو ہیلپ کرتے ہیں. اور انشاءاللہ اور الحمدللہ مطلب بہت ہی زیادہ تعداد میں لوگ یہاں سے ریکور ہوئے ہیں. اور میں اسی حوالے سے صرف اسپورٹس منسٹری اور ہمارے جو ریپریزنٹیو باڈیز ہیں، میں ان سے صرف یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ خاص کر ہمارے شہر جوب پہ تھوڑی نظر رکھی جائے. کیونکہ پورے صوبے سے رہ کر اسلام آباد تک ہمارے یہاں لوگ جتنے بھی بیمار ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی ایسا فزیوتھراپی کا یا ریہیبلیشن ریکوری کا کوئی سینٹر نہیں ہے کہ لوگ وہاں پہ ریکور ہو جائے. اور جب ہم بڑے شہروں میں رہتے ہیں تو وہاں جا کے ہم لوگ ہوٹلز میں رہتے ہیں اور پر ڈے وہاں پہ لوگ بہت بڑے خرچے دے کے مطلب اپنی وہ ٹریٹمنٹ وغیرہ کرواتے ہیں. تو میری گورنمنٹ سے یہ گزارش ہے کہ وہ ہمیں فزیوتھراپی کے حوالے سے، ہمیں ریہیبلیشن ریکوری کے حوالے سے ایسے ورلڈ اسٹینڈرڈائزڈ ایکوپمنٹ فرسٹ ایڈ کے حوالے سے اور لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ کے حوالے سے وہ اسٹینڈرڈائز ایکوپمنٹس دے، تاکہ ہم یہاں پہ لوگوں کو ان کی لائف میں، ان کی ہیلتھ میں، ان کی صحت میں ان کو ہیلپ کر سکے سورٹ آؤٹ. جی یقیناً میسج تو میں یوتھ کو ضرور دینا چاہوں گا. میسج یہی ہوگا کہ جتنی بھی عوام ہے، چاہے ایڈلٹس ہے، چاہے چلڈرنس ہے، چاہے یوتھ عوام ہے، چاہے جو ہمارے
اولڈ ایج کے لوگ ہیں، ایون ہماری جو لیڈیز ہے، ان کے لیے میرا میسیج یہی ہوگا کہ بیسیکلی اگر آپ لوگ اگر فرسٹ پریورٹی اگر آپ ورک آؤٹ کسی جم وغیرہ میں اگر آپ جا سکتے ہیں اور وہاں پہ وقت دے سکتے ہیں تو یقیناً وہ آپ کے لیے ایک بہت ہی ملٹیپل ورک آؤٹس کے آپ کو وہاں پہ ویریشنز کرنے کو ملیں گے. لیکن اگر کچھ لوگوں کو وقت کی کمی کا مسئلہ رہتا ہے اور لوگوں کا اپروچ نہیں ہوتا تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ ایٹ لیسٹ آپ لوگ اپنے جو آپ لوگوں کا اپنا لائف سٹائل ہے اپنے لائف سٹائل کو زیادہ سے زیادہ مطلب کور کرے. جتنی بھی جنک فوڈز ہے اور جتنی بھی کولڈ ڈرنکس وغیرہ اور جتنی بھی مطلب کاربونیٹڈ ڈرنکس وغیرہ سٹفس ہے تو ان چیزوں سے بہت ہی مطلب میں تو یہ میں ان کے لیے یہ ورڈز یوز کروں گا کہ وہ پوائزنس ہے ہیومن باڈی کے لیے. تو ان چیزوں سے اجتناب کرے اور اپنی لائف سٹائل پہ اپنے لائف سٹائل پہ زیادہ فوکس کرے. اپنی ڈے اینڈ نائٹ کی جتنی جو روٹین ہے ان کی جو آج کل موسٹلی 85% لوگوں کی زیادہ مطلب بگڑ چکی امبیلنس ہے، وہ لائف سٹائل روٹین جو ہے ان چیزوں کو زیادہ فوکس کرے. اور سب سے بڑھ کر اپنی ڈائٹ پہ زیادہ توجہ دے. ڈائٹ کے حوالے سے آپ مختلف میگزین میں ہیلپ لے سکتے ہیں، مختلف ویب سائٹ پہ ہیلپ لے سکتے ہیں، یا گوگل یوٹیوبس پہ آپ کو بہت سے مطلب ایسے ہیلتھ کنسلٹنٹ ملیں گے تو آپ ان سے کنسلٹیشن لیں، آپ ان سے رابطے میں رہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ جتنی آپ کی ہیبٹس ہے ڈیلی جو روٹین لائف جتنی بھی آپ کی ہیبٹس ہیں ان کو فوکس کریں، ان کو امپروو کریں. اور اگر ہو سکتا ہے تو آپ ہوم ورک آؤٹس کی جتنی بھی تھوڑی بہت 20 منٹ کے لیے 25 منٹ کی جتنی بھی ورک آؤٹس ہے وہ آپ گوگل پہ سرچ کریں. جو آپ کا ایج ہے اسی ایج کے حساب سے آپ اپنی ہوم ورک آؤٹس جو ہے آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں. وہی ورک آؤٹ آپ 15 سے 20 منٹ اگر دن میں بھی پرفارم کرتے ہیں تو آپ بہت ہیلدی رہیں گے. اور خاص کر واک اور رننگ جو ہے یہ آپ کسی بھی طرح آپ مطلب اپنے ورک آؤٹ میں اس کو انکلوڈ کریں، چاہے آپ مارننگ روٹین میں کرتے ہو یا شام کے ایوننگ کے روٹین میں کرتے ہو تو آپ واک اور رننگ کو اپنی ورک آؤٹ کے پریورٹیز میں لازمی ڈالیں. جو لوگ ہیلدی ہے اور یہ چیزیں ہیلتھ وائز مطلب کر سکتے ہیں تو وہ واک اور رننگ اپنی ورک آؤٹ میں لازمی شامل کر لیں. سر بہت بڑا فائدہ ہے. میں اصل میں ایک سرکاری ملازم ہوں اور بہت ہی مطلب جاب کا نیچر اس طرح ہے کہ فل سٹریس رہتا تھا. لیکن اس کے بعد مجھے مطلب میرے دوستوں نے یہ سجیسٹ کیا کہ آپ فزیکل ورک آؤٹ کریں اور میں نے یہ جم جوائن کیا. اور یہ ایکٹیویٹی جو ہے بالکل اس نے مجھے یعنی ٹوٹلی چینج کر دیا. جو لوگ یا جب میں میڈیسنس پہ ڈپینڈ کرتا تھا کہ مطلب ریسٹ کے لیے مینٹل اسٹریس دور کرنے کے لیے، لیکن جب سے میں نے جم جوائن کیا ہے فزیکل ایکٹیویٹی کا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ میں بالکل اسٹریس فری ہو گیا ہوں اور میں امپروو کرنے لگا ہوں. بالکل میرا کھانا پینا، میرا ویٹ جو ہے وہ کنٹرول ہو گیا ہے، میرا اسٹریس بالکل ختم ہو گیا ہے. اس طرح مختلف قسم کے اور اس طرح کے فائدے ہیں کہ میں بالکل یعنی ایج سے زیادہ پاورفل اور ینگ محسوس کرنے لگا ہوں. میں واک کر سکتا ہوں، میں ہائکنگ پہلے سے زیادہ انرجیٹک ہوں. یہ جو بھی ہے جو بھی ورک آؤٹ ہے لازمی بات ہے یہ جدید چیزیں ہیں اور مختلف سائنٹیفک طریقے سے ہے. اور میرا جو ٹرینر ہے وہ خود نیوٹریشنسٹ ہے اور ایک کوالیفائڈ نیوٹریشنسٹ ہے. ان کے جو مجھے ڈائٹ جس طرح مجھے ملا ہے ان سے اور میں نے جس طرح ورک آؤٹ فالو کیا ہے میں نے ایک مطلب ٹوٹلی چینج محسوس کیا خود میں اور انتہائی مطلب میں بہتر محسوس کرتا ہوں. اور اس طرح کے جتنے بھی میرے دیکھنے والے ہیں میری ان سے یہی برادرانہ وہ ہے کہ وہ بالکل اس طرح کی فزیکل ایکٹیویٹیز میں آ جائیں اور جو کیمیکل ہے یا جو میڈیسنز ہیں جو ڈاکٹر کی طرف جاتے ہیں جو اسپتالوں کی طرف جاتے ہیں اگر وہ فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف آئیں گے وہ بالکل وہ ان کے جو ہے وہ ان چیزوں سے ہٹ جائیں گے اور وہ خود ہی امپروو کریں گے اور وہ ان سے ان کے بالکل دوائیوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اور وہ بالکل صحت مند رہیں گے، ہمیشہ کے لیے تر و تازہ رہیں گے. وعلیکم. ایکسرسائز تو بہت اچھی چیز ہے. میں تو خود ایک لیفٹیننٹ کی تیاری کر رہا ہوں ISSB.
تو ISSB میں تو زیادہ تر فزیکلی مطلب دیکھا جاتا ہے نا، تو میں اس کے لیے تیاری کر رہا ہوں. الحمدللہ میں نے تقریباً مجھے 1 منتھ ہوا ہے جو میں تیاری کر رہا ہوں، اور میں نے اپنے آپ میں بہت کمفرٹیبل فیل کیا ہے، اور بہت الحمدللہ بہت اچھی طرح جا رہی ہے. اور اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں، ایک نہیں ایک ہو جو اگر میں بتا دوں بہت زیادہ ہے. بالکل ایک میرا ویٹ کم ہو گیا. ایک دوسری بات یہ جو ہم جم نہیں کرتے، اس کے علاوہ ہم یہ فاسٹ فوڈ کھاتے رہتے ہیں، اس سے ہمارے ایک تو بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں. آج کل جو بیماریاں آ رہی ہے شوگر یہ وہ، تو الحمدللہ جب سے میں نے جم سٹارٹ کیا یہ چیزیں تو بالکل میں نے ایک منتھ میں 3 سے 4 کلو وزن کم. یہاں پہ جو ہمارے ٹیچرز ہیں نجیب صاحب ہے اور آصف صاحب ہے، ایک دوسرا لڑکا بھی ہے، وہ بھی الحمدللہ ہمیں اچھی ٹریننگ دے رہے ہیں. بالکل اس میں کوئی یہ وغیرہ نہیں ہے کہ بالکل آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں آ جاتے ہیں پھر کر کے اور پوچھتے نہیں ہیں چلے جاتے ہیں، یہ مطلب ایک غلط ہے نا. اور میں تقریباً مجھے 1 منتھ ہو گیا ہے میں یہاں پہ. اگر میں خود سے تو بالکل کوئی اسٹیپ نہیں لگاتا، بالکل کوئی چیز بھی میں نہیں لگاتا خود سے. ہاں پوچھتا ہوں پھر لگاتا ہوں. الحمدللہ میں نے بہت اپنے آپ میں بہت کمفرٹیبل فیل. سب سے پہلے تو میں نجیب صاحب کا ان کے اسپارٹان کے جو ڈائریکٹر ہے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے بہت اچھا ماحول پرووائڈ کیا ہم لوگوں کو. اور بہت سے پسماندہ علاقے میں جوب جیسے علاقے میں بہت پسماندہ علاقے میں بیکورڈ علاقے میں اس نے ایک بہت اچھا ماحول ہم لوگوں کو فراہم کیا ہے، اور ایک اچھا جم جس میں سب کچھ ایسا کہ مشینری اویلیبل ہے. اور ہم پہلے جب ادھر ادھر تڑوں پہ بیٹھتے تھے اور اٹھلوں پہ بیٹھتے تھے تو ہم لوگوں کا جسم صحیح نہیں تھا، اور بہت سے مسائل تھے، بیماریاں بھی تھی کولیسٹرول کے حوالے سے اور بھی بہت سی بیماریاں تھیں. لیکن جب سے ہم نے نجیب صاحب کا جو ان کے اسپارٹان جم ہے اس کو جوائن کیا ہے تو اس کے بعد ہم لوگوں کے جو مسائل تھے صحت کے حوالے سے وہ بالکل کم ہو گئے اور بالکل ختم ہو گئے، ابھی ہے نہیں. نے بھی ہم لوگوں کو بار بار بیماریوں کے حوالے سے گائیڈ کیا کہ کولیسٹرول کے حوالے سے، یورک ایسڈ کے حوالے سے اور فٹنس کے حوالے سے بہت سے مسائل تھے. دل کے جو مسائل تھے اس کے حوالے سے اس نے ہم لوگوں کو گائیڈ کیا. اور ابھی ہم لوگ جو ہے 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ تقریباً ہم ان کے اسپارٹان جم کو دیتے ہیں، اور ہم تو بالکل بہت اچھا فیل کر رہے، بہت اچھا محسوس کر رہے. اور ہمیں یہ سپورٹ کرنا چاہیے اس طرح کے جو ہے شخص کو جس نے بہت ہی پسماندہ علاقے میں ہم لوگوں کا ایسا ماحول فراہم کیا ہے اور ایسا اتنا خرچہ کیا ہے، جم بنایا ہے، اور ایک کوالیفائڈ استاد ہے. ہر طرح کے گائیڈ لائن دیتا ہے ہم لوگوں کو صحت کے حوالے سے اور ورزش کے حوالے سے، فٹنس کے حوالے سے اور ڈائٹ کے حوالے سے. جو بھی ہم لوگوں کی صحت کے حوالے سے جو مسائل ہیں ہم اس کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں اور ہمیں اس کے مطابق وہ ٹرین کرتے ہیں اور اس کے مطابق ہم لوگوں کو گائیڈنس پرووائڈ کرتے ہیں. صحت کے لیے بہت ضروری ہے. پریکٹس نہیں کرنے سے انسان کی مطلب صحت بہت خراب رہتی ہے، نہ وہ اس کی صحت فٹ ہوتی ہے نہ وہ مطلب اچھی طرح سے مطلب کام وغیرہ کر سکتا ہے، کیونکہ انسان کی جو باڈی ہوتی ہے نا وہ سارے مختلف چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کو نا. اگر باڈی کو ایسے مطلب برقرار رکھیں گے، نہ کچھ پریکٹس کریں گے نہ کچھ اور کریں گے نا، تو ہماری باڈی جو ہوتی ہے وہ مینٹین نہیں رہے گی نہ ہوگی وہ. کیونکہ آپ خوراک صرف کھاؤ گے مطلب اس کو ہضم کرنے کے لیے آپ کو پریکٹس کی ضرورت ہوگی نا. اگر ہم پریکٹس نہیں کریں گے، واک نہیں کریں گے، مطلب ایسے مطلب ادھر ادھر بیٹھتے رہیں گے نا، اس وجہ سے ہماری جو خوراک وغیرہ ہوتی ہے وہ ہماری صحت کو خراب بھی کر سکتی ہے اور اس سے ہم فائدہ بھی نہیں لے سکتے کیونکہ وہ ہم کو آلریڈی نقصان دے رہا ہے، فائدہ نہیں دے رہا ہے. کیونکہ اس پہ ہم بیٹھتے ہیں لیکن اس پہ ورزش وغیرہ نہیں کرتے. کیونکہ آج کل جو سپورٹ ہوتے ہیں سپورٹ بالکل فائدے کے لیے ہوتی ہے، نقصان کے لیے نہیں ہوتے. کیونکہ اس کی وجہ سے انسان کی صحت مطلب برقرار رہتی ہے، اچھی رہتی ہے، تندرست رہتی ہے نا. کیونکہ اس کی جو اسٹیمنا ہوتی ہے وہ بھی مطلب اس سے زیادہ ہو جاتی ہے.